فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم ما تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغتوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے خدا بند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرو وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں 2 انقلاب برپا کر دیے. بڑے سے بڑے فصاحہ، بلغا، ادبا اور شعراء حیات در رہ گئے کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. وما علینا الا البلاغ. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کر دی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، اتھاہ سمندر، اونچے پہاڑ اور بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے. پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بندھے کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں. شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور اپنے وقت پر ڈوبتے ہیں تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے: اس عظیم کائنات کے حاکم ہے جسے کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہان سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ جاتے. جب کسی ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہو سکتے، تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستو، ہماری یہ باوقار مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا ہمیں لوگ بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہان کے کئی صدر
القدس کے نظریہ تراشو ہوئے اور کئی ہزار اور دیوی دیوتاؤں کو پرویسر کا ساجی بنایا جاتا ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہیں لوگ بے وقوف کہتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں۔ حضرات، ممکن ہے کہ دورانی تقریر اس حقیر سراپا تقسیم سے کچھ غلطیاں ہوگی ہو تو میں بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، اس لیے مجھ سے اطلاع فرمائے کہ میں نے کون سی بات غلط کی ہے تاکہ آئندہ ایسا نہ کروں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے کٹ گیا۔ پوچھا جو ان سے کہ آپ کا پردہ ہو کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ قابل قدر نوجوان دوستوں اور پردہ نشی خواتین، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلمت و جہالت کے بادل چھٹنے لگے تو بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی۔ قرآن کریم کا عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں و بے بسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور سے ان عورتوں کو جو ظلم ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا، اور ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت و برتری دکھائی دے گی، لیکن جب یہی عورتیں مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اسلامی قانون کو بھول جاتی ہے، اسلامی قانون کا دلدادہ بن جاتی ہے، رقص و سرور کی مجلس کی رونق بن جاتی ہے، سنیما ہالوں و تھیڑوں کو آباد کرنے والی بن جاتی ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کا عمل استعمال کرنے لگتی ہے، اپنا تو اس کے رنگ و روپ میں نگار ہے، نہ رفتار و گفتار کے اندر کشش ہے، نہ اندازہ وعدہ میں اصلاحیت ہے۔ جب تلک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، جب تلک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، تو نے یہ کیا غضب کیا کہ لباس تک اتار دیا۔ کل تک جو ہماری مائیں بہنیں قرآن و حدیث کے مذاق کرے میں اپنا وقت لگایا کرتی تھی، آج ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آ رہی ہے۔ کل تک جو ہماری مائیں بہنیں مدارس و مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ تھی، آج سنیما ہال و تھیڑے کو آباد کرتی نظر آ رہی ہے۔ کل تک جن کے جسموں کی شناخت معلوم نہیں ہوتی تھی، آج وہ محفلوں میں رقص و سرور کے نغمے گاتی نظر آ رہی ہے۔ غرض یہ ہے کہ آج ہماری ماں بہنوں کی حالت قابل افسوس اور نیک ملامت ہو چکی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جب تک تم توحید پر قائم رہو گی، جب تک تم پردے میں رہو گی، جب تک تم دین پر رہو گی، جب تک تم پاکدام رہو گی، تو صرف تمہارے ہی مقدس کا ستارہ افق پر نہیں چمکے گا، بلکہ تمہاری گود سے ایسے ایسے لال پیدا ہوگے کہ زمین تو زمین، آسمان کو فخر حاصل ہوگا۔ دوستو، تمہاری گود سے جو بھی لال پیدا ہوگا وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا، شقاوت کی دھوم مچائے گا، شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا۔ یہی نہیں بلکہ تمہاری گود سے جو بھی لال پیدا ہوگا، یہی نہیں بلکہ تمہاری گود سے مولوی، مفتی، محدث اور امام پیدا ہو گئے۔ وما توفیق